تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا السلام۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلی فرد تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد پوری قوت کے ساتھ دین اسلام کی ترویج میں لگ گئیں۔ آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت دین الہی کی ترویج و اشاعت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و مددگار رہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی زیادہ اہم تھی کہ اس عظیم خاتون کی رولت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مصیبت قرار دیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر خدا نے مجھے کوئی چیز عطا نہیں کی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ کفر میں مبتلا تھے، اس وقت میری آواز پر لبیک کہا جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اور اس وقت اپنے مال و ثروت میں برابر کا شریک قرار دیا جب لوگوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی تھی، اور ان دونوں کے شدید غم کے سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق، مہربان اور معصوم تھے کہ ان کے چچا حضرت ابو طالب انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب ان کی عمر مبارک 24 سال کی ہوئی تو اگرچہ جناب ابو طالب کے لیے اپنے بھتیجے کی مالی مدد کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن انہیں شب و روز انہی کی فکر لاحق تھی۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ مکہ کی تاجر خاتون سیدہ خدیجہ کو ایک ایسے دیانتدار شخص کی تلاش ہے جسے وہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ تجارتی سفر پر بھیج سکیں۔ یہ بات سنتے ہی انہیں فوراً اپنے بھتیجے کا خیال آ گیا۔ رات کو جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا، اے بھتیجے، تم تو میری مالی حالت اچھی طرح جانتے ہو، میں تمہاری مالی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ کا تجارتی قافلہ شام کی طرف جانے والا ہے، اور خدیجہ کو اپنے مال و تجارت کی سرپرستی اور نگرانی کے لیے ایک ایسے دیانتدار شخص کی تلاش ہے جسے وہ اپنا مال تجارت سونپ سکیں۔ اس کے بدلے میں وہ انہیں مناسب اجرت دیں گی۔ اگر تم اس کے پاس جاؤ تو وہ یقیناً تمہیں دوسروں پر ترجیح دیں گی، کیونکہ تمہاری دیانتداری اور راست گوئی کی خبر مکہ کے دوسروں لوگوں کی طرح ان تک پہنچ چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں اور اپنے چچا کو دیکھا۔ چچا اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں عزت نفس اور بے نیازی کی روشنی دیکھی، پھر اپنے بھتیجے کو یہ کہتے ہوئے سنا، کاش وہ کسی کو میرے پاس بھیج دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد دوبارہ نظریں جھکا لیں اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب اپنے جوان بھتیجے کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے۔ وہ ہر موقع پر محتاجوں کی مدد کرتے تھے، لیکن اپنا دست نیاز کسی کے سامنے دراز نہیں کرتے تھے۔ تاریخ نے اس بات کو واضح طور پر ذکر نہیں کیا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کس طرح حضرت ابو طالب اور ان کے بھتیجے کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کی خبر ہوئی۔ کیا ابو طالب کی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتی تھیں، ملکۃ العرب کو اس کی خبر دی؟ بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے جو بات کہی تھی وہ حضرت خدیجہ تک پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں ان کی تعریف کی اور کہا، امین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میرے پاس آنے سے گریز کرے، کیونکہ اس کی خودداری اور عزت نفس اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی۔ پھر فوراً ایک آدمی ان کے پاس بھیجا اور انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ حضرت خدیجہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی امین اور دیانتدار شخص ہیں جن کی انہیں تلاش تھی۔ خدیجہ ایک دولت مند اور پاک دامن خاتون تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ بھی عفت و پاک دامنی کے حوالے سے مشہور تھیں، اور اسی بنا پر انہیں طاہرہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ان کی تجارت کا یہ عالم تھا کہ ان کے تجارتی قافلے ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ ان باتوں کے باوجود انہیں مال و دولت جمع کرنے کا کوئی ہوس نہ تھی، اور وہ ضرورت مندوں، محتاجوں، خاص طور پر یتیموں کی ہمیشہ مدد کرتی تھیں۔ لاحاصل قبائلی جنگوں میں مرنے والوں کے یتیم بچوں کا آخری سہارا جناب خدیجہ کا گھر تھا، جہاں ان کی بھوک مٹانے کا انتظام ہوتا تھا۔ جناب خدیجہ یتیموں سے اس قدر محبت و مہر سے پیش آتی تھی کہ بعض لوگ انہیں یتیموں کی ماں کے نام سے پکارتے تھے۔ انہوں نے سچائی اور ایمانداری کے سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سن رکھی تھی، لہٰذا وہ اپنا مال تجارت ان کے حوالے کرنا چاہتی تھیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ ان کا تجارتی قافلہ لے جانے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے تاخیر کو جائز نہ سمجھا
اور انہیں بلوا بھیجا۔ جب جناب خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا کہ شرم سے ان کی نگاہیں زمین پر گڑی ہیں، تو محسوس کیا کہ انہیں کسی بھی اور شخص سے زیادہ ان پر یقین ہے۔ وہ مکہ کے دوسرے لوگوں کی طرح جانتی تھی کہ محمد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی دوسروں کے مال پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ لہٰذا جناب خدیجہ نے اپنا مال تجارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا اور اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تجارتی سفر پر شام بھیج دیا۔ راستے میں میسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات و خصائل دیکھے تو آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو تفصیل کے ساتھ آپ کے بارے میں بتایا۔ تجارت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کامیاب رہے اور ماضی کی نسبت جناب خدیجہ کو زیادہ منافع حاصل ہوا۔ اس سفر میں بحیرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس موقع پر اس نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ نبی امی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی۔ اسی سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں ایک درخت نیچے ٹھہرے جو نستورہ راہب کی خانقاہ کے پاس تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نستورہ باہر نکل آیا اور اس نے میسرہ غلام سے دریافت کیا کہ اس درخت کے نیچے کون کھڑا ہے۔ اس نے کہا، قریش اہل حرم میں سے ایک شخص محمد۔ اس پر نستورہ بولا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک یعنی تقریباً 600 برس تک نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر نستورہ آپ کے پاس آیا اور آپ کا سر اور آپ کے قدم چومے اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور وہ نبی امی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی، اور کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے نبی امی ہاشمی عربی مکی صاحب حوض کوثر و شفا اور صاحب لواء الحمد کے سوا کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی سفر سے ماضی کی نسبت کافی زیادہ منافع حاصل ہوا۔ جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ معاوضے سے زیادہ معاوضہ دینا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہی 4 اونٹ معاوضے کے طور پر وصول کیے جو انہوں نے طے کیے تھے۔ جناب خدیجہ کو ان کے غلام میسرہ نے بھی شام میں پیش آنے والے واقعات سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا۔ وہ پہلے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رفتار و کردار سے بہت متاثر تھی۔ یہ واقعات سننے کے بعد ان کی نظر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے معروف تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اور دولت مند ان سے شادی کے خواہش مند تھے، جن میں ابو سفیان، ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ شامل تھے۔ ان افراد نے کئی بار جناب خدیجہ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے سب کو سختی سے انکار کر دیا۔ ان کا ضمیر ہمیشہ انہیں گناہ اور انحراف سے روکتا تھا اور نیکی اور اچھائی کی ترغیب دلاتا تھا۔ ان کے ضمیر نے انہیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ان بت پرست سود خوروں کے ساتھ شادی ان کی شان کے خلاف ہے۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں، اخلاق اور گفتار و کردار کے جوہر کھل کر ان کے سامنے آنے لگے تو وہ ان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی رات جناب خدیجہ نے ایک انتہائی عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑی ہیں اور آسمان بالکل تاریک ہے۔ اچانک ایک ستارہ چمکا اور خدیجہ کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ ستارے کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ مہر تاباں کی شکل اختیار کر گیا اور پورا عالم اس کی نور سے روشن ہو گیا۔ پھر مہر تاباں نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا اور نیچے آتے آتے مکہ کے بالکل اوپر پہنچ گیا۔ پھر اس نے مکہ کے گرد ایک چکر لگایا اور جناب خدیجہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں کہ وہ خورشید عالم تاب براہ راست ان کے گھر کی طرف آیا اور صحن میں اتر گیا اور اپنے نور سے ان کے گھر کو روشن و منور کر دیا۔ اسی اثنا میں جناب خدیجہ کی آنکھ کھل گئی اور اپنی ایسی حالت دیکھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات پھر وہ دوبارہ نہ سو سکیں۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو تعبیر خواب کے علم سے آگاہی رکھتے تھے۔ اسے اپنے اس حیرت انگیز خواب سے آگاہ کیا اور اس کی تعبیر دریافت کی۔ ورقہ بن نوفل نے غور سے سننے کے بعد کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، خدیجہ یہ خواب تمہارے لیے ایک عظیم بشارت ہے۔ عنقریب تمہاری شادی روئے زمین پر موجود شریف ترین اور برترین مرد سے ہوگی، جس کی شہرت نہ صرف زمین پر ہوگی
بلکہ آسمان میں بھی ان کا شہرہ ہوگا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بخوبی جان لیا کہ روئے زمین پر شریف ترین اور برترین مرد کون ہے اور انہیں کس کے ساتھ شادی کی بشارت دی گئی ہے۔ انہیں ایک عرصے سے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بے نظیر اور لاسانی ہے، لیکن وہ اپنی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے فرق اور اپنے بہت زیادہ مالدار ہونے کی پیش نظر رکھتے ہوئے شادی کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواہش کے اظہار کے بارے میں تذبذب کا شکار تھی۔ اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے مکہ کی ایک محترم خاتون نفیسہ بنت منیبہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کی مرضی معلوم کر سکیں۔ نفیسہ بنت منیبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سچائی، ایمانت داری اور پاک دامنی کی ہر طرف چرچے ہیں۔ مکہ میں ہر لڑکی آپ سے شادی کرنے کی آرزو رکھتی ہے۔ اب تو آپ 25 برس کے ہو گئے ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، میرے پاس کیا رکھا ہے کہ میں شادی کروں؟ نفیسہ نے کہا کہ اس کا انتظام ہو گیا ہے اور آپ کو ایک ایسی جگہ شادی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جہاں حسن و جمال بھی ہے اور مال بھی، شرافت و پاک دامنی بھی ہے اور ثروت و قابلیت بھی۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ اس شادی پر راضی ہو جائیں گی جبکہ میرے اور ان کے رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ نفیسہ نے کہا، اسے آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں انہیں راضی کر لوں گی اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کو ان کے گھر لے جاؤں گی تو میں تیار ہوں۔ نفیسہ یہ سنتے ہی خوشی سے نہال ہو گئی اور خدیجہ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے جلدی سے ان کے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ کے اخلاق و کردار سے بخوبی واقف تھے۔ دولت کی ہوس، جہالت اور بت پرستی کے دور میں خدیجہ کی پاک دامنی، شرافت، عطا و بخشش اور یتیم نوازی زبان زد عام و خاص تھی۔ ایک ایسے شہر میں کہ جہاں تقریباً سب لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر اور لکڑی کے بتوں کے سامنے سر جھکاتے اور ماتھا ٹیکتے تھے، خدیجہ اور ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اس کام کو باطل سمجھ رہے تھے اور حقیقت کی تلاش و جستجو میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن ہی سے بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، کس طرح مکہ کی کسی ایسی لڑکی یا عورت سے شادی کر سکتے تھے جو بتوں پر گہرا اور پکا عقیدہ اور ایمان رکھتی تھی؟ صرف خدیجہ ہی وہ خاتون تھی کہ جنہیں خدا نے ظہور اسلام سے قبل اپنے آخری پیغمبر کے ساتھ شادی کی اہلیت اور قابلیت عطا فرمائی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفیسہ کے ساتھ سیدہ خدیجہ کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سامنے پہنچے تو ہر چیز گواہی دے رہی تھی کہ یہ کوئی معمولی شادی نہیں ہوگی بلکہ آسمانی اور ملاکوتی رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ مکہ کی پاک دامن خاتون نے اپنی بات ایک جملے میں خلاصہ کر دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ کی سچائی، امانت داری، نیک فطرت، بہترین اخلاق کی جس جگہ پر شہرت ہے اور آپ کی عظمت و برتری کے جو تمام لوگوں میں بے مثال ہے کی بنا پر آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمیشہ بزرگوں کا احترام کرتے تھے، اس لیے خدیجہ کے جواب میں کہا، میں اس امر سے اپنے بزرگوں کو آگاہ کروں اور ان سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب خدیجہ نے اس بات کو پسند اور قبول کیا اور طے پایا کہ دونوں کے بزرگ مل بیٹھیں گے اور ان کی موجودگی میں یہ کام انجام پائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی تاریخ طے ہوگی اور پھر شادی کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ مہمانوں کی آؤ بھگت کی گئی۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور خداوند متعال کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے بھتیجے کا تعارف کرتے ہوئے کہا، میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا قریش کے کسی بھی مرد سے موازنہ کیا جائے تو بلا شبہ وہ اس پر برتری اور شرف رکھتا ہے۔ اگرچہ مالی لحاظ سے وہ تنگ دست ہے، لیکن دولت آنے جانے والی چیز ہے اور یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، جبکہ تقویٰ اور شرافت ایسی چیز ہے جو پائیدار اور باقی رہنے والی ہے اور کوئی بھی دولت اس کا مقابلہ اور برابری نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کے بعد اپنی بات ختم کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل نے بات شروع کی۔ وہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات اور حیرت انگیز مستقبل سے کس حد تک واقف تھے
اور انہوں نے حضرت خدیجہ کا خواب سننے کے بعد پیشین گوئی کی تھی کہ ان کی شادی دنیا کے باشرف ترین مرد سے ہوگی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مکہ میں کوئی بھی آپ کے فضائل اور شرافت کا منکر نہیں ہے، یہ بھی صمیم قلب سے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا مہر 800 درہم طے ہوا اور نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور پرکشش چہرے کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح ان کی زندگی اس خورشید عالم تاب کے آنے سے روشن و منور ہو گئی ہے اور ان کا حیرت انگیز خواب حقیقت کا روپ دھار گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی کی تقریب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ یہ گھر اس شادی سے قبل غریبوں اور محتاجوں کی جائے پناہ تھا۔ اس شادی کے بعد وہ ان کے لیے مزید اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ ان کی آنکھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق اور مہربان کسی اور کو نہیں دیکھا تھا اور حضرت خدیجہ سے زیادہ عطا و بخشش کی حامل کوئی اور شخصیت نہیں دیکھی تھی، اور اب وہ دیکھ رہے تھے کہ ان دو عظیم ہستیوں کی شادی ہو رہی ہے، لہٰذا ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس مبارک موقع پر جناب خدیجہ کے گھر قریب جمع ہونے والے فقیروں، غریبوں اور نادار افراد کی اونٹ کے گوشت سے تواضع کی جا رہی تھی اور ان کی زبانیں شکر کے کلمات ادا کر رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ اپنے شوہر کے روحانی مقام و مرتبے اور حیرت انگیز مستقبل سے بخوبی واقف تھیں اور اسی بنا پر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں گہری دلچسپی لے رہی تھیں۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دی کہ وہ جہاں اور جسے چاہیں خرچ کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد اسی راستے کو جاری رکھا جو حضرت خدیجہ نے شادی سے قبل اختیار کیا تھا، یعنی یتیموں، غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنے کا راستہ۔ یہ بے مثال جوڑا دنیا کی تمام عورتوں اور مردوں کے لیے مکمل نمونہ عمل ہے۔ شادی کے بعد پیغمبر اسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر سے حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے اور حضرت خدیجہ نے اپنا گھر اور تمام دولت و ثروت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دی۔ حضرت ابو طالب کے ہاں غریبانہ زندگی گزارنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے مال و دولت سے بھرے گھر میں منتقل ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی۔ ان کی زندگی اسی طرح سادہ رہی۔ انہوں نے غریبوں اور محتاجوں کی مدد نہ صرف جاری رکھی بلکہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور اس کے لیے وہ بدستور شہر سے باہر پہاڑوں اور غاروں میں جاتے تھے۔ بلا شبہ اس عظیم خاتون کی عالم اسلام کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔